آپ نے فرمایا کہ اے معاذ اسے قیس بن مطاطیہ کو جہنم کی طرف دھکا دے دو. اللہ اکبر. میری بات سب بہت توجہ سے سنیں, خود بڑی بات ہے. تم نے کیوں کہا یہ کہ ہم عربی زیادہ حقدار ہیں, اور تم نے زبان کی بنیاد پر یہ تفریق کیوں کی امت میں کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے, ہم کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ معاذ دعہ الی النار, اس کو جہنم کی طرف دھکا دے دو. روایت میں ہے کہ بعد میں یہ قیس بن مطاطیہ مرتد ہوئے تھے. ہاں, ان کا اسلام دوبارہ لانا بھی ملتا ہے روایتوں میں, لیکن جو مجھے اصل بات عرض کرنی تھی, یہ ہمارے آپ کے درمیان ایک پرانے ہوں یا نئے ہوں, ایک اہم مذاکرہ ہے. یہ ایک بات میں نے ایک نسبت عرض کی ہے زبان کی, اس زبان کی نسبت پر یہ واقعہ, یہ چیزیں یاد رکھنے کی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو طبقات میں بھی تقسیم نہیں ہونے دیا کہ یہ خواص کا طبقہ ہے, یہ عوام کا طبقہ ہے, یہ علماء کا طبقہ ہے, یہ جاہلوں کا طبقہ ہے. نہیں, امت کی اجتماعیت جس سے یہ اللہ کی مدد کے مستحق بنے باوجود تمام کمزوریوں کے. اگر کہیں کسی طبقے کو الگ جوڑنے کی ضرورت ہی پیش آ گئی, ان کی ہدایت کے لیے, ان کی تربیت کے لیے, ان کو اسلام سمجھانے کے لیے, یا یہ کہ ان کا مطالبہ ہے کہ جی آپ ہمیں الگ جمع کریں, اس لیے کہ امت کی تربیت بھی اختلاط میں ہے. امت کی تربیت اختلاط میں ہے, اختلاف میں تربیت نہیں ہے, تربیت اختلاط میں ہے. ہماری بات بہت توجہ جائے گی. تربیت اختلاط میں ہے, آپس میں ملنے میں. اختلاف میں تربیت نہیں ہے, اس لیے کہ خدا کی قسم آپس کے ملنے جڑنے سے بیماریاں اتنی منتقل نہیں ہوتی ہیں, تو غلط خیال ہے, لیکن آپس کے اختلاط سے صفات منتقل ہوتی ہیں. آپس کے اختلاط سے صفات منتقل ہوتی ہیں. اس لیے ہم نے عرض کیا ہے کہ ہمیں اس مذاکرے میں عرض کرنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی اجتماعیت کے لیے ہر اس نسبت کو ختم کیا, اور کہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پر تنبیہ بھی کی ہے کہ آپ کو یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا, آپ کو ایسے کرنا چاہیے تھا. میں عرض کرتا ہوں, ہم اس کام میں اگر اپنی نظر اور آنکھ سے کسی فرد مسلم کو طبقاتی نظر سے دیکھ رہے ہیں تو یہ نظر امت کو کاٹنے کے لیے کافی ہے. یہ کس پارٹی کا ہے, کس جماعت کا ہے, کس خیال کا ہے, کس ذہن کا ہے, کس مذہب کا ہے. میں تو یہاں تک عرض کرتا ہوں کہ 4 مذہب جو حق ہیں, 4 مذہب جو حق ہیں, ان 4 مذاہب کے اعتبار سے بھی امت کو اس نظر سے دیکھنا یہ بھی امت کی تفریق کا سبب ہے. یہ بھی امت کی تفریق کا سبب ہے. 4 مذاہب جو حق ہیں, اس ایک حق مذہب کے اعتبار سے بھی اگر تم اس نظر سے دیکھ رہے ہو کہ یہ میرے مذہب کا آدمی نہیں ہے, یہ دوسرے مذہب کا آدمی ہے, تو خدا کی قسم امت کی تفریق کے لیے اور اللہ تعالی کے یہاں مجرم ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. چنانچہ ایک موقع ایسا آیا, ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں, ساتھیوں خیال ہوتا ہے کہ ایک پنڈال خواص کا بنا دیا جائے جس میں خواص رہیں. حالانکہ
کسی کو بھی اپنی خصوصیت کا جو دھوکہ ہے وہ ختم نہیں ہوگا جب تک وہ عوام کے ساتھ ایسا نہ مل جائے جیسا نمک کو آٹے میں ملا دیا جاتا ہے. اس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ خیال کیا. ہر موقع پر آپ نئے آنے والوں کو پرانوں کے ساتھ رکھتے تھے، اس لیے کہ جب تک مسلمان کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے اجنبیت رکھتا ہے، ان میں آپس میں اجتماعیت نہیں ہو سکتی. میں درمیان میں ایک بات عرض کروں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے. اچانک اللہ کے راستے سے کوئی صحابی واپس آئے جن کا ہاتھ کٹ گیا تھا. اللہ کے راستے میں پہنچے سے ہاتھ کٹا ہوا تھا، اور ظاہر بات ہے کہ وہ اسی وقت ہاتھ کٹا اور وہ سفر سے واپس آئے تو زخم کا بھی اثر تھا اس میں، اور ایک عیب بھی تھا ہاتھ میں. ابھی آ کے بیٹھے تھے عمر کے پاس تو خیال یہ ہوا کہ دسترخوان لگنے لگا کھانے کا، تو یہ اس خیال سے آہستہ سے کھسک گئے وہاں سے اور پیچھے ہٹ گئے کہ دسترخوان لگ رہا ہے کھانے کا اور میرا ہاتھ یہ کٹا ہوا ہے، اور یہ دسترخوان میں بیٹھنے والے ان کے ساتھی اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ میرے ساتھ کھانا پسند نہیں کریں گے، گھن کریں گے میرے ہاتھ کی وجہ سے. یہ سوچ کر یہ صحابی پیچھے ہٹ گئے. حضرت عمر سمجھ گئے کہ یہ یہاں سے غائب ہونا چاہتا ہے دسترخوان سے صرف اس لیے کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے. حضرت عمر سمجھ گئے. فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ یہاں آؤ، بیٹھو دسترخوان پر. ان کو بٹھایا. جب کھانے کا برتن آ کر رکھا گیا تو عمر رضی اللہ فرمایا کہ میں نے یہ قسم کھا لی ہے کہ جب تک تم اپنا کٹا ہوا ہاتھ اس کھانے میں نہیں گھما دو گے ہم میں سے کوئی کھانا نہیں کھائے گا. محبتیں ایسے پیدا کی گئی تھی. غیروں نے تو مسلمانوں کو اچھوت بنایا ہے کوشش کر کے. آپ دیکھیں گے کہ میاں بیوی، باپ بیٹے، بھائی بھائی، بہن بھائی ایک پلیٹ میں نہیں کھا سکتے، اور یہ فیشن چل پڑا ہے اور ہمارے تبلیغ بھی داخل ہو گیا ہے کہ دسترخوان پر پلیٹیں رکھی جاتی ہیں الگ الگ سب کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ ہم کھانا کھاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا، کھانا کافی نہیں ہوتا. آپ نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ کھانا زیادہ بناؤ، یہ نہیں فرمایا کہ فلاں دعا پڑھ لیا کرو. ارے سنو تو صحیح، میں کیا کہہ رہا. برکت کے لیے دعا نہیں بتائی، برکت کے لیے دعا نہیں فرمائی اس موقع پر. یوں برکت کی دعائیں اپنی جگہ ہیں. صحابہ نے عرض کیا ہم کھانا کھاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا، کھانا کافی نہیں ہوتا. فرمایا لعلکم تفترقون، تم الگ الگ کھاتے ہوگے. ظاہر بات ہے کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ الگ الگ کھانے کا اس سے بڑھ کر کوئی مفہوم ہوگا کہ ہر ایک کے سامنے اس کی اپنی پلیٹ ہو اور وہ اپنی پلیٹ میں کھانا لے کر کھائے. کیونکہ جس برتن میں جتنے ہاتھ پڑتے ہیں اس برتن میں اتنی زیادہ برکت. آپ تو دیکھیں حدیثوں میں روایتوں میں دیکھیں کتنے قصے ہیں کہ جہاں سے لقمہ اٹھاتے تھے وہاں سے نیچے سے لقمہ ابلتا ہوا نظر آتا تھا. جی ہاں، طریقہ یہ تھا. یہ یہودیوں کے طریقے اور یہ اجنبی طریقوں نے امت کو پھاڑا ہے کہ الگ الگ کھاؤ. ایک دوسرے کے پلیٹ میں کھانے سے گھن کرتے ہیں. میں نے اس پر عرض کیا میں نے کہ اجتماعیت اور محبتوں کے پیدا کرنے کے جو بنیادی اصول تھے وہ ختم ہو گئے. ان کو یہاں ٹھہرا دو، ان کو الگ کر دو، ان کو وہاں کر دو، ان کو یہاں کر دو. یہ امت کو بانٹنے تقسیم کرنے کے طریقے ہیں
جمع کرنے کے طریقے یہ نہیں ہیں. چنانچہ رؤسائے مشرکین انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے ساتھ فقراء صحابہ ہیں جن کی حیثیت ہمارے غلاموں کی بھی نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ کوئی مشرک یہ کہے آپ سے کہ ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، آپ تو حریص ہیں، ستانے والوں کی ہدایت چاہتے ہیں.